آخری بات مکمل کرتا ہوں. فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا 99 قتل اس نے کیے. کتنے قتل؟ 99. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں. وہ ایک عابد کے پاس گیا, عبادت گزار کے پاس, اور اس کو جا کر کہا کیا اللہ مجھے معاف کرے گا, میں نے 99 قتل کیے, کیا اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے گا؟ تو اس عابد نے کہا نہیں, تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی تو اس نے کہا جب توبہ قبول نہیں ہونی تو لے پھر تیرا کام بھی کر دوں. اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا, 100 پورے کر دیے. پھر اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں ایک عالم رہتا ہے, اس سے جا کر اپنی بات رکھو. وہ وہاں گیا تو وہاں اس عالم سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, کیا اللہ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ تو اس عالم نے کہا ہاں اللہ تجھے معاف کر دے. کہا اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ جس جگہ تو رہتا ہے اس جگہ کو چھوڑ دے, یہاں لوگ برے رہتے ہیں, اللہ کے نافرمان رہتے ہیں, اس بستی کو چھوڑ دے. دوسرا یہ کہ فلاں بستی میں چلا جا, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, وہاں جا کے کلمہ قبول کر لے, ایمان کی زندگی قبول کر لے, اللہ تجھے معاف کر دے. کہتے ہیں کہ جب وہ گیا تو راستے میں اس کو موت آ گئی. اب فرشتے جنت والے بھی آ گئے, جہنم والے بھی آ گئے. جنت والے کہنے لگے ہم جنت کی طرف لے کے جائیں گے, جہنم والے کہنے لگے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. اللہ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا کہ جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو. فیصلہ یہ کرو کہ یہ اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے فرشتے اس کو جنت میں لے کے جائیں. اگر گناہگار والی بستی والے لوگوں کے زیادہ قریب ہے تو اس کو اس کی طرف لے جاؤ. علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بستی والے لوگوں کی جو بستی تھی اس کو اس کے قریب کر دیا, اور جو عذاب والے برے لوگوں کی بستی تھی اس کو دور کر دیا. انہوں نے جب ناپا تو وہ اس بستی کے قریب تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو معاف کر دیا, جنت میں لے کے جاؤ. تو میرے بھائی یہ ایمان کی قیمت ہے. آج افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس ایمان کی قدر نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس ایمان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.